کیونکہ یہ فراڈ کی سیریز ہے. دوسرا میں سچا واقعہ میں اپنے ساتھ بتاتا ہوں میرے دوستوں. میرا موبائل بہت اچھا موبائل تھا، یعنی یہ کہ جو ایسا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بار جو ہے نا وہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ایک گاڑی جو ہے نا مجھے، کیونکہ میری گاڑی اس میں پیٹرول اور گیس دونوں سسٹم تھے، تو وہ جو ہے نا وہ اس کی جو جس کو کہتے ہیں اس کی سکرین میں شو ہو رہے تھے کہ یار پیٹرول بھی ہے گیس بھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ مجھے وہ تھوڑا سا رات کا ٹائم تھا، یعنی رات ہی نہیں ہے بالکل مغرب کے فوراً بعد جو آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، تو میری گاڑی بند ہو گئی. تو میں یہ ہے نا کہ وہ میں نے یہ کیا کہ میکینک کو فون کیا ہے. تو میکینک کی جو ورکشاپیں تقریباً جو ہے وہاں سے قریب ہی تھی، تو میں نے فون کیا ہے تو انہوں نے جو ہے نا میکینک آیا ہے، اس نے گاڑی دیکھی ہے، تو کیونکہ نائٹ تھی تو اس نے جو ہے نا وہ یہ کیا کہ میرا موبائل لے کر اس کی جو ہے نا فلیش لائٹ آن کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. اینڈ دین ہی couldn't recognize. تو میں بھی تھوڑا سا جلدی میں تھا. تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں جو اس کو پتہ نہیں چلا ہے، تو اس کا جو دوسرا میکینک بھی آیا تو انہوں نے لائٹ موبائل کی انہوں نے دیکھی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ مجھے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے گاڑی میں، صرف اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، تو آپ یہ ساتھ میں ہی وہ پیٹرول پمپ تھا. تو میں انہوں نے کہا جی ادھر سے آپ کی کوئی کسی چیز میں پیٹرول ڈال کر آئیں تو بس گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی. تو میں بھی جلدی سے میں نے کہا شکر اللہ الحمدللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. تو پیٹرول لے کر میں اس کو دیا، اور جیسے اس نے پیٹرول ڈالا گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اب میرے ذہن میں نہیں رہا کہ بھئی میں موبائل وغیرہ، تو میں تھوڑا تقریباً 3-4 منٹ بعد جو ہے نا وہ مجھے اندازہ ہوا کہ موبائل جو ہے نا میرا گاڑی میں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ موبائل تو میرے خیال میں مجھ سے چلے گیا. تو اب یہ ہے کہ میں نے دوبارہ، کیونکہ جو میکینک کی شاپس تھی، میں نے فون کیا اور ان کو کہا کہ یار، اور پھر میں ریورس کی گاڑی اور وہ میکینک کی جو شاپ میں چلے گیا. تو میں نے کہا یار میرا جو موبائل ہے، اب یہ ہے کہ وہ موبائل جو وہ لے گیا ہے، جو آپ نے میکینک بھیجا تھا یا ہیلپر جو بھیجا تھا، تو اب یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے موبائل میں ٹریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے. یعنی آپ موبائل اگر میں یوز کرتا ہوں تو وہ سارا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا گوگل کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اب یہ انہوں نے کہا جی وہ چلے گیا ہے. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ان کو تو نہیں پتا تھا یہ، تو انہوں نے یہ ہے کہ وہ میں نے کہا یار اس کو ریکویسٹ کریں. اس نے کہا نہیں جی میں تو نہیں، میرے موبائل میں مجھے تو نہیں. وہ انہوں نے کہا جی وہ جو میکینک ہے وہ چلے گیا گھر، کیونکہ اس ٹائم وہ چھٹی کر جاتے ہیں. تو اب میں نے کہا یار میرے تو ٹریکنگ میں دیکھا ہے تو موبائل کا تو یہ شو کر رہا ہے. اب آپ یقین مانیں کہ وہ میکینک آیا ہے. دین آئی ٹولڈ ہم مائی فرینڈ کہ بھائی یار میں تو ظاہر ہے آپ جو ایک فٹ کا جو ہے نا وہ ٹریکنگ ریکارڈ شو کر رہا ہے کہ موبائل اب اگر ادھر گرتا تو یہاں پہ ہوتا ہے یہ ٹریکنگ ریکارڈ. یہ ظاہر ہے یہ شو کرتا ہے کہ موبائل اچھا جدھر اس کی رہائش تھی ادھر ہی وہ ٹریکنگ شو کر رہا تھا. اب میں نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی، اف یو آر ناٹ بلیونگ ہم چلتے ہیں تھانے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم رپورٹ کرا دیتے ہیں. تو اس نے کہا جی میرا موٹر سائیکل ہے تو ٹھیک ہے آپ چلے تھانے، میں بھی چلتا ہوں. اب میں گاڑی ڈرائیو کر کے سیدھا تھانے چلے گیا. میں نے رپورٹ لکھائی ہے، میں اس کی میرے پاس رپورٹ کی کاپی ہے، جس کو کمپیوٹر وہ کہتے ہیں نا، بہت بڑے ماڈرن تھانے. اب یہ ہے کہ کمپیوٹر کاپی بھی تھی، تو اس کی وہ کیونکہ وہ اس کو پتہ چل گیا وہ تھانے نہیں آیا، میں نے خود رپورٹ لکھا لی. اب رپورٹ لکھا کر تھانے کے جو ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے رپورٹ میں میرے دوستوں کے یہ جو آپ کو اتنے آور میں آپ کو جواب دیا جائے گا، اینڈ the person who will investigate it he will contact you. اب آپ اندازہ کریں کہ میں کتنے دن ہو گئے پھر اس نے کوئی. تو اب یہ ہے کہ میں دوبارہ جب میں نے فالو اپ ویسے شروع کیا and I wanted to know what is their procedure، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ آپ کو یہ جو تھانے دار ہے اس کا یہ نمبر ہے،
اینڈ دین آپ اندازہ کریں، میں بالکل 100% خدا گواہ کہ سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ تھانے دار جو ہے نا وہ ویسے ہی آج کل کر کے پھر بڑی مشکل سے گئے. اینڈ دین وین دی میکینک لوگوں نے پتہ کر لیا کہ وہ ظاہر ہے اس میں ٹریکنگ سسٹم لگا، تو انہوں نے موبائل ہی پکا بند کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ بھئی ان کا جو تھانے دار ہے اس کا کام تھا کہ یہ جو میں نے ریکارڈ دیا اس کو انویسٹیگیشن کر کے سارا کی گوگل ریکارڈ تھا، اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی دھوکہ یا 2 نمبری ہو، اس میں سارا شو کر رہا تھا کہ بھئی موبائل کہاں پہ بند ہوا، کون سی جگہ ہے، میکینک کی ظاہر ہے رہائش کے پاس بند ہوا ہے. تو ظاہر ہے اب اس کا یہ میرے دوستو آپ کو مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ وہ تھانے دار جو ہے نا وہ گیا ہے اور اس کو کہا بھی ہے کہ جی آپ موبائل دے دیں اور یا پرسوں آپ جو ہے نا اس کو آپ آنا ہے. اب آپ یقین مانیں کہ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے جی اور بھی کام ہوتے ہیں، تو آئی یوز ٹو بزی ود ادر ٹاسک. تو کچھ دنوں بعد میں نے جو ہے نا اس تھانے دار کو فون کیا تو اس نے کہا جی میں ہماری ٹرانسفر ہو گئی ہے اینڈ میرا تو ظاہر دوسری جگہ چلے گیا ہوں. اینڈ میں پھر اگین گیا ہوں اور یہ میں آئی وانٹیڈ ٹو نو، کیونکہ میرا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، تو آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ واٹ از دی فالو اپ. تو اس میں یہ ہے نا انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے کہ یہ آپ اس کا ایسے ہی ایز اٹ از ہے، تو جو آپ کے جو فالو اپ کرنے والے تھانے دار تھے وہ ٹرانسفر ہو گیا. اب میں نے کہا بھائی یہ ہے کہ جب تھانے دار جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے فالو اپ سارے جو چیزیں تو وہ اس کو ہینڈ اوور کر کے جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، یعنی اس کا یہ سٹیٹس ہے، یہ فالو اپ ہے، تو آپ جائیں. اب آپ یقین مانیں کہ میں سرپرائز ہوا کہ کسی قسم کا کوئی، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح پڑھا رہا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ دوسرے میں چلے جائیں تو فلانا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جب تک ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ادھر ویسٹنگ آف ٹائم ہے. یہ جو کمپیوٹر پرنٹ دے دیتے ہیں جی آپ فلانا رپورٹ ہے، یہ آپ کو 24 آور میں فلانا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ اسی طرح یعنی 100% جو ٹریکنگ ریکارڈ میرے موبائل کا تھا جس بندے نے لیا ہے، تھانے دار گیا بھی ہے، اور یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے. اور یہ سارا ٹریکنگ ریکارڈ، یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ ساری چیزیں یعنی ایک عام شہری کے لیے یہ خالی دکھاوے کی چیزیں مجھے لگی ہیں. یہ سچا واقعہ بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایسا واقعہ ہوتا اور آپ کے پاس سارا ٹریکنگ ریکارڈ سارا کچھ موبائل شو کر رہا ہے، تو کبھی ایسا ہو سکتا تھا؟ یہ علمیہ کی بات ہے میرے دوستو. تو آپ کبھی بلیو نہیں کرنا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے. اور سب سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو تھانے دار ہوتے ہیں یا یہ جو سب انسپیکٹر اے ایس آئی یا پولیس والے، یہ ٹرین ہی نہیں ہوتے. ان کو بالکل آپ کو کہتے کھوتے گدے سے بدترین ان کی جو ہے نا وہ یعنی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے. ان کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی لمبا پاؤ چتر پاؤ، تو وہ بول گیا تو ٹھیک ہے، اس میں بندہ اگر بیگنا بھی ہوگا اس نے بھی کہہ دینا ہے. تو وہ یہ ہے کہ ٹوٹل ان کے پاس کوئی انویسٹیگیشن پروسیجر نہیں ہے، ماڈرن ٹیکنیک آف انویسٹیگیشن. اور اگر ایک ٹرانسفر ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ میں واقعہ پنڈی اور کا بتاتا ہوں کہ بھئی یہ ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ ہے کہ بھئی ایک وہیں پہ ہمارا جی ایچ کیو بھی ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ اگر ایسی بات ہوتی ہے، اور ایسی بات اگر مثال کے طور پر آپ اور ہم جیسے سارے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کو اور کام ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیز آپ سمجھے کہ یہ آپ کے اگر آپ کو پکا 100% بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس نے لی ہے، تب بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. تھانے میں جیسی رپورٹ کریں، کیونکہ تھانے دار یا یہ جیسی کمپیوٹرائز آج کل آن لائن رپورٹنگ سسٹم ہے، یہ بھی فیل میں نے سچا واقعہ آپ کو بتایا ہے. تو دس از دی فیکٹ آف اوور نیشن. تو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی بچائے، آپ بھی کبھی جو ہے نا کیئرفل رہنا ہے. اور یہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا کہ آپ کو کچھ مل جائے گا تھانے سے.
کیا ایسے پاکستان کے کسی بھی ادارے کے سسٹم سے جو چیز گئی اور گئی 100% آپ سمجھیں کہ آپ یا تو آپ کے پاس اور کوئی کام ہی نہ ہو تو اسی کو فالو اپ کریں تو ممکن ہے شاید وزیر اعظم تک کوئی بات پہنچے تو وہ مل جائے، لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو سسٹم ہی ہمارا ایسا کرپٹ ہے کہ اس میں ایک بندہ اگر وہ چھوٹی اگر کوئی چیز اس کی گم ہوگی تو اس سے ڈبل پیسے اس کو لگانے پڑیں گے، تو پھر بھی جو ہے نا وہ اس کو ٹائم بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے فیکٹ اور یہ ہے سچا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ بھی کیئرفل رہیں گے، کبھی آپ جائیں تو آپ پہلے سے اتنا کیئرفل رہیں کہ آپ کو ایسے جو ہے نا چیزیں جیسے میں نے فیس کیا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی ایز اے مسلمان ہمیں یہ سوچنے کی توفیق دے کہ ہم کہاں ہیں اور قومیں کہاں پہنچ گئی ہیں۔ میں اپنا ٹائم جو ہے نا نکال کر امریکہ سے بار بار یہی بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ چیزیں یہ اپنے ذہن میں قرآن مجید کا حکم فرض میں شامل ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں ڈائریکٹ جو آرڈر ہو اس کو فرض میں شمار کیا جاتا ہے کہ فرض سمجھیں کہ آپ کسی کی نہ دیکھیں، جو بھی آپ میں چیز برائی دیکھیں اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرے میں کم از کم اپنا رول تو اور ہم قیامت دن جواب دینا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری دوسری یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اور اس کے بعد سبسکرائب بھی کریں میرے دوستوں۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ان سبسکرائب سٹل لیں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ وہی نیکی اور اچھائی میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ میرا کوئی بزنس ٹارگٹ نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر جو ہے نا وہ یونائٹڈ اور اللہ تعالیٰ ساری جو ہے نا پریشانیوں سے بچائے۔ وعلیکم السلام۔